میں کافی رات تک اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا. آخر وہ کس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی؟ اگر اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، اتنی بڑی سزا تو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس لڑکی کو کیسے وہاں سے آزاد کروا سکتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ مجھے فون کر کے اس سے دوستی کرنی چاہیے. میں نے اپنے دوسرے موبائل سے اسے کال کی اور اپنے ایپل کے موبائل سے اس کے کیمرے پر کیمرہ زوم کر کے فوکس کیا. وہ کوئی ناول پڑھ رہی تھی. جب فون پر بیل ہونے لگی تو اس نے فون اٹھایا. کہنے لگی کون؟ میں نے کہا وہی جس نے آپ کو کچھ دن پہلے فون کیا تھا، دوستی کی آفر بھی کی تھی. کہنے لگی شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے اس آفر کو ٹھکرا بھی دیا تھا. میں نے کہا ہاں، لیکن آپ نے وجہ نہیں بتائی تھی. کہنے لگی آپ سے کہا تو ہے کسی اور سے دوستی کریں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو، آپ آب حیات ناول پڑھیں گی تو آپ کو یہ سب اچھا تھوڑی لگے گا. کبھی کبھی انسان کو کسی انسان سے بات بھی کر لینی چاہیے، صرف کتابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. یہ سن کر وہ اٹھ کے بیٹھی، بری طرح سے چونکی، کیونکہ اس وقت وہ آب حیات ہی پڑھ رہی تھی. پھر دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر اپنے ناول کو دیکھنے لگی. کہنے لگی آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں ناول پڑھ رہی ہوں؟ اور یہ کیسے پتا کہ میں آب حیات پڑھ رہی ہوں؟ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے اس وقت بلیک کلر کا کڑھائی والا جوڑا پہنا ہے. اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، جلدی سے سائڈ پہ رکھا دوپٹہ خود پہ لے لیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی. میں نے کہا کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں ایک شریف انسان ہوں، میں غلط نظر سے آپ کو نہیں دیکھتا، بلکہ بڑی پیار کی نظر سے دیکھتا ہوں. کہنے لگی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ چھوڑیں کہ میں کون ہوں، لیکن میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج آپ نے ٹینڈے کی سبزی بنائی تھی. یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرائی، اپنے پورے کمرے کو دیکھنے لگی. میں نے کہا ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارے میں آپ کو کہیں بھی نظر آنے والا نہیں ہوں. اس نے فون کو دوبارہ دیکھا. میں نے کہا دیکھیں، میرا تعلق جنات سے بھی نہیں ہے، میرا نمبر یہاں موجود ہے، اگر آپ کال کریں گی تو مجھے فون بھی آیا کرے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی جن ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں. وہ شاید ڈر گئی تھی، فوراً سے فون بند کر دیا اور فون بند کر کے آف کر دیا، سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا. پھر دائیں بائیں دیکھنے لگی، پھر کھڑکی کے پاس آ گئی. میں اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ پردہ کر چکا تھا. پردے میں چھوٹا سا ایک سوراخ کر رکھا تھا جہاں سے میں اسے دیکھ سکتا تھا. میرے کمرے میں اس وقت کچھ اندھیرا تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی. یہ کام کرنے سے پہلے میں نے اپنے کمرے کی پوری تیاری کی ہوئی تھی تاکہ مجھ پہ شک نہ ہو. دائیں بائیں ہر جگہ دیکھے جا رہی تھی. پھر مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گئی، اپنے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی. کبھی دیواروں میں، کبھی ڈیکوریشن پیس میں، کبھی سینری کے پاس. شاید کسی خفیہ کیمرے کو تلاش کر رہی تھی جو کہ اس کے کمرے میں لگا ہوا ہی نہیں تھا. اس کے بعد اس نے لائٹ آف کی، ناول بھی واپس رکھ دیا اور سو گئی. اس کے کمرے کی لائٹ آف ہوئی تو کمرے میں لگی ہلکی سی روشنی تھی. کافی دیر تو میں اس کو سوئے ہوئے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری ٹھنڈی سانس لی. اگلے روز آ کر میں نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا. ایک موبائل سے اس کو کال کرتا، دوسرے موبائل سے اس کو دیکھنے لگتا.